حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز تو کفر اور شرک سے بچے، اس کے بعد منافقت سے بچے، دوغلے پن سے، نفاق سے، اس کے بعد ہر معصیت سے بچے، ہر گناہ سے بچے، اس کے بعد ایسی معمولی چیزیں جو ایمان میں خلل ڈالے، جس سے ایمان متاثر ہو، اعمال متاثر ہو، انسان کے اندر جو جذبہ ہے اللہ کی عبادت کا، رسول کی اطاعت کا، وہ بھی متاثر ہو، نامناسب باتیں ہوتی ہے ان سے بھی بچے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ کہا کہ ان المتقین، ایسے ہر مرحلے پر اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ تو جنات میں ہوں گے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ طور سے کر رہے ہیں۔ سورہ طور مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 49 آیتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں اور ان میں جو اہم باتیں بیان کی جاتی ہے، جیسے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور نبوت، آخرت، جزائے عمل، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اچھا یا برا جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ اور سزا پانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیے جاتے تھے ان اعتراضات کا جواب، اور نیکی کرنے والوں کا انجام اور برائی کرنے والوں کا جو عذاب ہوگا اس پر اس سلسلے میں اس صورت میں گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ طور ان صورتوں میں سے ہے جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تلاوت کیا کرتے تھے، خاص طور پر نمازوں میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے بالکل بازو میں، سائے میں، نماز کے اندر سورہ طور پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا۔ اسی طرح جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں مکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مدینہ، اور گفتگو کرنے ان کی رہائی کے سلسلے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے سورہ طور کی، تو عذاب کی آیت ہے کہ تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو میں لرز سا گیا، اور اسی وقت میں نے اندر سے میرے دل نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اس کی 35 و 36 کی جو آیتیں ہیں ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، چونکہ وہ عربی جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان تک پہنچے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اندر سے لرز گیا تھا، ہل گیا تھا۔ تو یہ خاص صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے یہ صورت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خاص طور پر نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں بیان کی گئی باتوں کی وجہ سے، مضمون کی وجہ سے۔ پچھلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، انہیں ڈرایا گیا تھا، وارننگ دی گئی تھی کہ بھائی قیامت کا دن جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ تو آ کے رہے گا، اس کی تیاری کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے بارے میں جلد بازی نہ کرو۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ اب اس میں، اس صورت میں، سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کے بارے میں 4 قسمیں کھائی ہیں، بلکہ 4 وعدوں کا ذکر کیا ہے کہ 4 وعدے ہم نے پہلے بھی کیے تھے اور پورے کیے ہیں، اور یہ قیامت کے دن کا وعدہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں، عذاب کا وعدہ، یہ بھی ہم پورا کر کے رہیں گے۔ جب وہ وعدے پورے ہوئے ہیں تو یہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ چنانچہ آیت جو شروع ہو رہی ہے صورت، وہ اس کلمے سے، وَالطُّور، طور کی قسم۔ عربی میں طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگا ہو۔ پہاڑ ہر قسم کے ہوتے ہیں، بالکل چٹانیں ہوتی ہے جہاں کچھ نہیں اگتا ہے،
اب بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جس پہ سبزہ اگتا ہے، تو ایسے پہاڑ کو طور کہتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر وہ پہاڑ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، وعدہ کیا تھا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، آؤ طور پہاڑ پر، پھر وہاں پر تم سے ہم کلامی کریں گے اور تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو طور پہاڑ اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو جس طرح ہم نے طور پر وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، واؤ اعتکاف میں بیٹھو، چلہ کشی، پہلے 30 دن کا وعدہ کہ یہاں بیٹھو، اور پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے، پوری چلہ کشی کرائے گی، ایک چلہ لگوایا گیا۔ تو ہم نے جو وعدہ موسیٰ سے کیا تھا وہ پورا کیا، پھر اس میں یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے، جس کتاب کے مطابق بنی اسرائیل اپنی زندگی بسر کریں۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، رق کہتے ہیں جھلی کو، ہرن کی جھلی کو۔ پہلے زمانے میں کتابیں یا اس طرح کی جو چیزیں لکھی جاتی تھیں تو وہ ہڈیوں پر، پتوں پر، پتلی جھلیوں پر، چمڑوں پر۔ خود قرآن کریم کے سلسلے میں آپ جب پڑھیں گے شروع میں اسی طرح لکھا گیا تھا، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر جمع کیا گیا، اور اس طرح یہ قرآن جو ورق میں ہے، اوراق میں، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، لکھا ہوا ہوگا، تو حضرت عثمان نے یہ جمع کروایا، لکھوایا باقاعدہ، 5 نسخے جو ہے وہ تیار کروائے، ایک مسجد نبوی میں رکھایا گیا، باقی علاقوں میں کہ جہاں جو قرآن پہلے لکھا ہوا ہے وہ سب ہٹا دیا جائے، اب اسی قرآن کو آگے چلایا جائے جو ہم نے تیار کیا۔ تو یہ جھلی پہ لکھا ہوا تھا، تو جھلی پہ، پتلی جھلی پہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کون سی کتاب مراد ہے؟ چونکہ طور پہاڑ کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب مراد ہے، تورات کی قسم۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دینے کا، آسمانی پیغام دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ ہم نے پورا کیا۔ والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم۔ آباد گھر، بیت المعمور کون سا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بیت اللہ ہے نا، اسی طرح ایک بیت اللہ کعبہ، یہ کعبہ انسانوں کے لیے گویا بنایا گیا ہے، ایک کعبہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی روایات یہ ہیں کہ اگر اس کعبے کو یوں نیچے اتارا جائے نا بالکل، تو بالکل اس کعبے پر فٹ آ کے بیٹھے، اسی کی سیدھ میں آسمانوں پر، وہ فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کعبے کو، اس بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو جب بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، تو حکماً یہ وعدہ کیا تھا اس گھر کو بھی میں آباد رکھوں گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آبادی کی شکل بتائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کرو، اور وہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس بیت معمور کی روزانہ جو طواف کرتے ہیں نا فرشتے، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو آ گیا طواف کرنے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس گھر کو بھی ہم آباد رکھیں گے، وہ پورا کیا۔ والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور آگ لگائے ہوئے سمندر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک وعدہ یہ کیا تھا، مخلوق سے، کہ میں تمہیں روزی دوں گا، روزی کی ذمہ داری میری ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ چوتھا وعدہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو سمندر ہے، زمین جو ہے، اس کا 1/4 ایسا ہے جس پر انسان بستے ہیں، 1/3، باقی 3/3 جو ہے پانی ہی پانی ہے، سمندروں کی شکل میں ہے۔ ان سمندروں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خاص کیفیت پیدا کی ہے، ہیٹ، گرمی رہتی ہے، اس گرمی کے اثر ہے، پھر اوپر سے سورج کا کہ ان سمندروں سے بھاپ بنتی ہے، اور وہ بھاپ اوپر جاتی ہے، خاص مقدار میں جا کر، ایک اندازے پہ جا کے پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں ان کو لے چلتی ہے، اور جہاں اللہ کی مرضی و مشیت ہوتی ہے وہاں وہ بادل برستے ہیں۔ بادل آسمان کی چھت سے برستے ہیں اور زمین پہ برستے ہیں، اس کے قطرات گرتے ہیں، زمین پھر اناج، غلہ، گھاس، چارہ وغیرہ جو مخلوقات کے کام آتا ہے وہ زمین اگاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے جو مخلوق کی روزی کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے 4 وعدوں کی قسمیں کھائی ہے،
اور پھر یہ کہا کہ ان عذاب ربک لواقع، جس طرح ہمارے یہ وعدے پورے ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، اسی طرح تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا، اگر نہیں مانو گے اور قیامت کا، تو یہ تمہارے رب کا عذاب بھی واقع ہونے والا ہے، پیش آنے والا ہے۔ اس میں ما لہ من دافع، جب وہ آ جائے گا تو اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کسی پر وارنٹ جاری کر دیا گیا اور کوئی قانون اس پر لاگو کر دیا گیا تو سفارشی کھڑے ہو جاتے ہیں، معاف کروا دیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کو لیٹر لکھا جاتا ہے معافی کا، بعض مرتبہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں نے قتل کی سزا یا سزائے موت سنا دی جاتی ہے نا، اور صدر جمہوریہ کو اپیل کی جاتی ہے، بعض مرتبہ وہ کہہ دیتا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ تو ہوتا ہے کبھی سفارش کے ذریعے سے، کبھی زور اور قوت، طاقت، پیسوں کے رشوت کے ذریعے سے، بہت ساری عذاب کی شکلیں ہوتی ہے یا جو سزا کی شکلیں ہوتی ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب کے سلسلے میں یہ ہے جب وہ آ جائے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہی وہ آیت ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم لرز گئے تھے اور فوراً اندر سے ایمان کا جذبہ ان کے دل میں آیا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان لرز جائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، نبیوں کی تکذیب، رسولوں کی تکذیب، تکذیب کا مطلب جھٹلانا ہوتا ہے، آخرت کی تکذیب اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی تکذیب، جزا و سزا کی تکذیب، جنت و جہنم کی تکذیب، اس جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی جو تکذیب کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیکار کے کاموں میں کھیل تماشا کر رہے، ان سچی باتوں کو، حقیقتوں کو نہیں مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈھکوسلے ہیں، یہ افسانے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کس نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو، اور کیا جنت ہے کیا جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل کی باتیں، تماشے کی باتیں، بیکار باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس دن ان کے لیے تباہی ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو جہنم کی طرف دھکے دے کر بلایا جائے گا، ہکا کر ذلت کے ساتھ، اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم جھٹلاتے تھے، جس کی تکذیب کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، جب اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے بندے بتاتے تھے جنت و جہنم کے بارے میں، اللہ کے نبی قرآن کے ذریعے سے بتاتے تھے، قرآن اثر انداز بھی ہوتا تھا، تو کہتے تھے یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو جادو ہے، جادو کے ذریعے سے جیسے نظر بندی کر دی جاتی ہے، کچھ کا کچھ نظر آتا ہے اور انسان متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی محمد بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ لیکن جب قیامت کل جہنم آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، ان سے کہا جائے گا اب بتاؤ یہ جادو ہے یا آج بھی نظر بندی کر دی گئی ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، اب صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے، صبر کرو، برداشت کرو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان برداشت کرتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، تو سامنے والے کی رحم آ جاتا ہے کہ آج چھوڑو یار، بڑا برداشت والا ہے، بہت اس نے برداشت کیا، اب معاف کر دو۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے ہائے واویلا مچائے انسان، ہے نا، دہائی دے، خوب شور مچائے، بچاؤ، معاف کر دو، اس طرح ہائے بہت زیادہ شور بچاتے ہیں، تب بھی تنگ آ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جانے دو، پریشان کیے ہوئے، ہمارا چین، ہماری نیند، ہمارا سکون بھی برباد کیا، 24 گھنٹے چلاتے رہتے ہیں، اس کو بھگاؤ، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہاں صبر کرو اور برداشت کرو، گھونٹ پی جاؤ، چپ چاپ دم سادے بیٹھے رہو یا چلاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ صبر کے ذریعے سے تمہاری جو ہے تمہارے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا جائے گا، اور زیادہ چیخو کے چلاؤ گے تو بھی کوئی انسان متاثر ہو جائے، اللہ کی ذات متاثر ہو جائے اور معاف کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، اب تو تمہاری یہی درگت بنے گی، اور یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، یہ تو تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، تم ہی
انہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے، انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ ہوا۔ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ جنت والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو جہنم والوں کا بھی ساتھ میں ذکر کرتے ہیں، اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہل کفر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ، متقی کون ہیں؟ ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے، قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں زندگی میں، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں بڑی احتیاط سے کرتے ہیں، 100 بار سوچتے ہیں یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں، یہ جو چیز میں کر رہا ہوں، اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے یا ناراض ہے، اس کی اجازت اللہ اس کے رسول دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ متقی کا مطلب ڈرنے والا، بچنے والا۔ اب کس سے بچے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز تو کفر و شرک سے بچے، اس کے بعد منافقت سے بچے، دوغلے پن سے، نفاق سے، اس کے بعد ہر معصیت سے بچے، ہر گناہ سے بچے، اس کے بعد ایسی معمولی چیزیں جو ایمان میں خلل ڈالے، جس سے ایمان متاثر ہو، اعمال متاثر ہو، انسان کے اندر جو جذبہ ہے اللہ کی عبادت کا، رسول کی اطاعت کا، وہ بھی متاثر ہو، نامناسب باتیں ہوتی ہے ان سے بھی بچے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ کہا کہ ان المتقین، ایسے ہر مرحلے پر اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ تو جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے گا اس میں مزے لے رہے ہوں گے۔ فاکہین کا معنی آتے ہیں خوش طبعی کرنا، دوست جب بیٹھتے ہیں ہم عمر، گھومنے گئے، کوئی پارٹی بنائی اور اس میں گئے ہیں تو دیکھیے آپ خوش طبعی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق ہوتا ہے، کچھ مستی کی چیزیں ہوتی ہے، ہنسی کھیل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوش طبعی۔ تو جنتی لوگ جو کچھ رب ان کو دے گا اس میں خوش طبعی کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر رب نے ان کو کیا دیا ہوگا؟ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جنت کی نعمتیں سب ٹھیک، لیکن ان کے رب نے ان کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا، وہ بار بار درس میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا حل میں مزید کچھ اور چاہیے تمہیں؟ تو وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے پروردگار الم تنجینا من النار ولم تدخلنا الجنہ، کیا جہنم سے تو نے نجات نہیں دے دی اور رحمتوں نعمتوں کی جگہ جنت میں داخلہ نہیں دے دیا، اب اور کیا چاہیے؟ تو جہنم سے بچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں جس کو داخلہ دے دیا گیا، بس وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو سب سے بڑی نعمت کہ ان کے رب نے ان کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ ان سے کہا جائے گا کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوشگوار مزے سے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ بما کنتم تعملون، کھانے پینے کی چیزیں، خورد و نوش کی سب چیزیں جنت میں دی جائے گی، جو جی چاہے گا، اور اس میں بھی دنیا میں بہترین سے بہترین نعمت ہم استعمال کر لیں، کھانے کی پینے کی بد ہضمی ہو جاتی، ہاضمہ کسی چیز کو بھاری ہوتا ہے قبول نہیں کرتا ہے، اچھی سے اچھی دعوت میں گئے، اچھا دیکھا خوب کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ہاضمہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، کوئی اور بیماری ہو گئی ہے، کئی طرح کے عوارض اور پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، ہنیئن خوشگوار انداز سے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کھانے کی چیزوں میں نہ پانے کی چیزوں میں، کھانے کے بعد پینے کے بعد استعمال کرنے کے بعد ڈکار آئے گی، سب ختم۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوں گی یہ قرینے سے لگے ہوئے گدوں پر، سرر گدوں پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے اور مزے سے کھا رہے ہوں گے۔ یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہترین سلیقے سے لگائے ہوئے گدے ہیں، صوفے ہیں، لیکن ٹینشن لگی ہوئی ہے، انسان کھا پی نہیں سکتا ہے مزے سے، لطف کے ساتھ نہیں کھا سکتا ہے۔ جنت میں قرینے سے لگے ہوئے صوفے ہوں گے، تکیے ان کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو وہاں جوڑا دیں گے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں کا، حور عین کہتے ہیں۔ حور عین کوئی خاص
یہ ایک لفظ ہے، حور بھی لفظ ہے، عین بھی لفظ ہے۔ عین کے معنی آتے ہیں بڑی آنکھوں والی، اور حور کے معنی آتے ہیں خوبصورت۔ تو ایسی خوبصورت عورتوں کا بھی ہم جوڑا دیں گے۔ یہ حور عین اللہ تعالیٰ وہاں پیدا فرمائے گا۔ جنت کی جو یا دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ الگ ہوں گی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، کچھ ایسے متعلق رشتہ دار اولاد میں سے، اقربا اعزاء میں سے ایسے ہوں گے بھائی اعمال کے اعتبار سے اس درجے کو نہیں پہنچے ہوں گے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اپنی اولاد یا اپنے متعلق اپنے پاس پا کر، اولاد پاس میں ہو تو انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ جنت میں ایسا ہوگا کہ اچھے اعمال کیے، انہوں نے بہترین اچھے اعمال ہو تو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ گئے۔ کچھ ایسے بھی ان کے متعلق ہوں گے کہ جن کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ وہاں پر عدل کا نہیں، عدل کا مطلب انصاف کا، عدل کا معاملہ نہیں، فضل کا معاملہ فرمائے گا، مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ جو متعلقین ہمارے، چاہے اولاد ہوں چاہے دوسرے رشتہ دار ہو، جو نیچے درجے میں ہوں گے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں ابھی جہنم میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر یا جنت کے دوسرے درجوں میں ہیں وہاں سے اوپر درجہ عطا فرمائیں گے، اور ان کے متعلقین کو، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جمع فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل اور مہربانی ہوگی۔ لیکن اسی اولاد کو یا انہی متعلقین کو جو ایمان والے ہوں گے لیکن کچھ گناہ کر لیے ہوں گے، جو رشتہ دار ایمان والے نہیں ہیں، کفر میں شرک میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا خصوصی معاملہ ہوگا ایمان والوں کے ساتھ کہ والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان، جو ایمان لے آئے ان کی ذریت، ان کے تابع لوگ، ان کی اولاد، انہوں نے ان کی پیروی کی اپنے آباء و اجداد کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کو بھی ان کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی ملا دیں گے، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ٹھکانہ دیں گے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جن کے اچھے اعمال ہیں ان کے اعمال میں سے کچھ کٹوتی کر کے ان کو دے دیا جائے اور پھر ان اعمال کی وجہ سے ان کو بڑھا دیا جائے، کہ نہیں، جو اچھے اعمال والے ہیں ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ما لتناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں سے کچھ ہم کمی نہیں کریں گے، بلکہ اپنی مہربانی فرما کر ان نیچے درجے والوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں قریبی رشتہ دار، اولاد بھی، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ قرآن کا ماننے والے بن گئے تھے، باپ، اولاد ایسی نہیں تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، قرآن کو نہیں مانا تھا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، باپ مسلمان ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لیا، اولاد نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایمان والا جو بھی ہوگا نا، اگر اس کے اعمال کچھ کم رہ گئے نا تو ہم ان کو ان کے بڑوں کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ لیکن ایمان کے بغیر اگر کوئی اس دنیا سے گیا ہے تو کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ وہ کمائے گا اس میں وہ گروی رکھا ہوا ہے، اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو عطا کریں گے میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے۔ اوپر یوں خالص نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، کھانے پینے کا تذکرہ کیا ہے، یا خاص طور پر میوے اور پھلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کا جی یہ چاہتا ہے کبھی کبھی کہ ذائقہ بدلنے کے لیے وہ میوے کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ اور کوئی دعوت کرتا ہے تو خاص طور پر ہمارے یہاں تو سالنوں کا سردار گوشت ہے، تو گوشت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ پھر یہاں تو خالی گوشت کا ہے، بلکہ ادھر سورۃ الواقعہ میں آگے آئے گا اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پرندوں کے گوشت کا ذکر فرمایا ہے۔ پرندوں کے گوشت کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، یہ جو دوسرے جانور ہیں حلال، ان سے بھی زیادہ پرندوں کے گوشت کا ہوتا ہے انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھل فروٹ بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے، جتنا وہ چاہیں گے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دنیا کے پھل فروٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ موسم کا پھل آتا ہے، موسم میں کھا لیا، اب اگلے سال انتظار کرو۔ بھائی آم اب تو نہیں ملیں گے،
آم اپنے موسم میں ملیں گے، اسی طرح دوسرے پھل فروٹ بھی ہیں، لیکن جنت کے پھلوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ درخت لگے ہوئے ہوں گے، وہاں سے پھل توڑے گئے، اس کی جگہ دوسرے فوراً لگ جائیں گے، وہاں ٹوٹا نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی شراب طہور کا بھی انتظام کریں گے۔ دنیا میں تو شراب حرام ہے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے شراب کا انتظام کریں گے۔ اور یتنازعون فیہا کأسا، جنتی بیٹھے ہوں گے، پارٹیاں ہوں گی اپنے اپنے دوستوں کی، یاروں کی، اور اس میں جام کا دور بھی چلے گا، شراب کا دور بھی چلے گا، اور چھینا جھپٹی کریں گی۔ یہ چھینا جھپٹی بھی خوش طبی ہنسی مذاق کے انداز میں ہوتا ہے، آپس میں میل محبت جن میں زیادہ ہوتی ہے، وہ یار دوست جب بیٹھتے ہیں چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چھینتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں۔ جنتی بھی یہ معاملہ کریں گے، وہ جام جو چل رہے ہوں گے ایک دوسرے سے چھینیں گے، اور وہ جام ایسے ہوں گے لا لغو فیہا، اس میں بیکار بات نہیں نہ گناہ کی بات۔ دنیا کے شراب میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شراب پی لیتے ہیں تو پھر بکواس کرنے لگ جاتا ہے انسان، متلی آنے لگتی ہے، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، چکرانے لگتا ہے، پھر جو ہے اول فول بکنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد دنگا فساد تک بات چلی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بے حیائی، بے شرمی اور انتہائی خطرناک قسم کے گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی تمیز نہیں رہتی ہے کہ میری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کی بھی تمیز رہتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے شراب طہور میں اللہ نے فرمایا پینے کے بعد سرور آئے گا، لطف آئے گا، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، بکواس قسم کی کوئی زبان سے چیز نہیں نکلے گی، اور نہ کوئی گناہ کی چیز اس کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، جنتیوں پر چکر لگائیں گے نوجوان لڑکے، گویا کہ وہ بند کیے ہوئے محفوظ رکھے ہوئے موتی ہوں، جن کو کسی نے نہ چھوا ہو، ایک دم چمکدار، یعنی خوبصورت لڑکے، نو عمر لڑکے جنہیں کہتے ہیں۔ لڑکے جو ہوتے بالغ نہ ہوئے ہو، کم عمر ہو، نوخیز ہو، تو وہ خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل تفریح بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جنتیوں کو جو خدام کے طور پر، خادم کے طور پر کھانے پینے چیزیں لانے کے لیے جو خدمت گزار ہوں گے، وہ نوجوان لڑکے ہوں گے، بالکل کم عمر لڑکے، خوبصورت سے، موتیوں سے چمکتے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ بھائی جنت میں کیسے پہنچے تم، کیا وجہ خاص، تم نے کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہاں ٹھکانہ ملا ہے؟ تو وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے گھر والوں میں، دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، غفلت کی زندگی ہم نے نہیں بسر کی، لاپرواہی کی زندگی ہم نے نہیں بسر کی۔ غافل جو ہوتا ہے نا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں، اور جو میں کام کر رہا ہوں اللہ اس کا رسول راضی ہے اس سے یا ناراض ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، لاپرواہی کی، لاابالی کی زندگی گزارتا ہے، بسر کرتا ہے۔ جنتی کہیں گے بھائی ہم جنت میں اس لیے پہنچے، اللہ سے ہم ڈرنے والے تھے، لاپرواہی کی زندگی بسر کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے دی۔ فمن اللہ علینا، سب کچھ اسی کا ہے، ہم نے لاپرواہی نہیں کی، یہ بھی اسی نے توفیق دی، ہم نے اس کی رضامندی والی زندگی گزاری، یہ بھی اسی کی توفیق ہے۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا۔ ووقانا عذاب السموم، اور جھلستی ہوئی، جھلسا دینے والی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، اور ہم یہاں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارتے رہتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، ڈر ڈر کر پوری زندگی بسر کی، اور اسی اللہ کے ڈرنے خوف نے ہمیں یہاں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ ہم اس کو پکارا کرتے تھے، اسی کو بلایا کرتے تھے۔ انہو هو البر الرحیم، وہ بڑا اچھا سلوک کرنے والا، البر، برن سے، برن کے معنی نیکی، اچھائی، اچھا سلوک، تو اللہ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ ہم نے اس سے ڈر کر زندگی گزاری، اس نے یہ اچھا سلوک کیا کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی جگہ جنت میں پہنچا دیا۔ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رحمان رحیم دو لفظ آئے،
سورہ فاتحہ میں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، رحمان اللہ اس دنیا کے اعتبار سے اپنوں کو بھی نواز رہا ہے، دوسروں پر بھی اس کی رحمتیں ہیں، لیکن رحیم خاص طور پر آخرت کے لیے ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت جو جوش میں آئے گی اس کی تفصیل حدیثوں میں آئی ہے، وہ صرف اہل ایمان کے لیے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، جنت کے اندر پہنچا دیا۔